السلام علیکم عزیز بچوں، آج ہم دو متغیری خطی مساوات کا جو تعارفی حصہ تھا اس کے آگے کا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم اعادہ لیں گے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو ہم نے پہلا سبق شروع کیا ہے جس کا نام ہے دو متغیری خطی مساواتیں، جس میں ہم نے متغیر کا مطلب سمجھا۔ متغیر یعنی انگریزی حرف تہجی کے جو حرف ہوتے ہیں مساواتوں میں استعمال ہونے والے ایکس، وائی، زیڈ، ٹی وغیرہ، یہ ہے متغیر، کیونکہ ان کی قیمتیں ہر سوال کے حساب سے تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس وجہ سے ان قیمتوں کو ہم متغیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے خطی، اس کا مطلب سمجھا تھا کہ اس کی ترسیم جو ہوتی ہے وہ خط ہوتی ہے، لیکن بغیر ترسیم بنائے اس کو ہم خط کیسے مانیں؟ تو اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ میں یہ بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کا درجہ جو ہے ایک ہوتا ہے، درجہ ایک، یعنی ایکس کی بھی قوت ایک اور وائی کی قوت بھی ایک، لیکن یہ قوت لکھی نہیں جاتی۔ تو ہم اس کی مثال بھی لے چکے ہیں اور ایک عملی کام بھی کر چکے ہیں۔ تو مثال میں ہم نے دیکھا تھا کہ 4x نفی 7y برابر 13، یہ ایک مثال ہے جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایکس اور وائی کا درجہ ایک ہے، تو یہ خطی مساوات ہے دو متغیر والی، یعنی دو متغیری خطی مساوات۔ اس کے بعد ہم نے عام صورت بھی دیکھی تھی، اے ایکس جمع بی وائی برابر 0، جہاں اے بی سی جو ہے وہ حقیقی اعداد ہے، اور دونوں بھی بیک وقت صفر نہیں ہو سکتے، غیر صفر ہے، نا برابر صفر یعنی غیر صفر۔ تو اس طرح سے یہ پچھلا حصہ جو تھا اس کا اعادہ ہو چکا۔ اب اس کے آگے ہم جو دیکھنے والے ہیں وہ ہے ہمزاد مساواتیں۔ تو یہ جو لفظ ہے ہم اور زاد سے مل کر بنا ہوا ہے، تو ہم یعنی ایک، ہم یعنی ایک، تو ایک سے ہم ایک جیسا مراد لیتے ہیں۔ جیسے دو بچے ایک ہی کلاس میں ہو تو ہم کلاس، دو بچے ایک ہی عمر کے ہو تو ہم عمر، تو اسی طرح دو مساواتیں اگر ایک ہی قسم کی ہو تو ہم زاد۔ اب یہاں پر صرف دو نہیں بلکہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو جب دو یا دو سے زیادہ مساواتیں ایک ساتھ لی جائے اور ان کا متغیر ایک ہی ہو تو ان مساواتوں کو ہم ہمزاد مساواتیں کہتے ہیں۔ مثال لیں گے ہم یہاں پر، چار ایکس جمع 2y برابر 7 اور 3x نفی 5y برابر 10، یہ دو مساواتیں ہیں۔ ان دونوں مساواتوں کو ہم جب ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ان کو ہمزاد مساواتیں کہتے ہیں۔ اب یہ حصہ ہم چونکہ پچھلی 9ویں جماعت کے اندر پڑھ چکے ہیں، تو اس کا اہم جو حصہ ہے وہ ہے ان مساواتوں کا حل تلاش کرنا۔ اب حل کیا ہے پہلے یہ جان لیں گے ہم۔ حل یعنی ایکس اور وائی کی جو قیمتیں ہوتی ہے ان قیمتوں کو حل کہتے ہیں۔ اب یہ حل ہر سوال کے لحاظ سے ایکس اور وائی ہی نظر آتا ہے، لیکن قیمتیں مختلف ہوتی ہیں، اسی لیے ہم ان کو متغیر کہتے ہیں۔ اب یہ حل ہم تین طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے ضریب یکساں کر کے، دوسرا طریقہ ہے
दूसरा तरीका इस्तेब्दाल का तरीका है, और तीसरा तरीका है तरसीम का। तीसरा तरीका है तरसीम का तरीका। अब पहले तरीके की तरफ आते हैं हम लोग। पहला तरीका ज़रीब यकसा करके हल करना। तो ज़रीब कहते किसको है? तो ज़रीब यानी जो मसावत होती है, जैसे मसावत ax जमा by बराबर c है, तो ये a और b ये ज़रीब कहलाएंगे। ये है ज़रीब। जब दो मसावतें होंगी तो उनके ज़रीब हमको यकसा करने होंगे। अब मिसाल ले लेते हैं हम। ये मिसाल किताब से लेंगे हम। किताब में जो मिसाल दी गई है वो है 5x नफ़ी 3y बराबर 8 और 3x जमा y बराबर 2। तो हम इसको कहेंगे पहली मसावत और इसको कहेंगे दूसरी मसावत। अब यहाँ पर x का ज़रीब पहली मसावत में 5 है और दूसरी मसावत में 3 है, जबकि y का ज़रीब नफ़ी 3 है और 1 है। तो दोनों में से किसी एक के ज़रीब यकसा करेंगे। अगर हमको x के ज़रीब यकसा करने हो तो ऊपर वाले ज़रीब से नीचे और नीचे वाले ज़रीब से ऊपर ज़र्ब करना पड़ेगा, यानी हमको 2 मरतबा ज़र्ब करना होगा। तो हम आसान तरीका ये इस्तेमाल करेंगे कि y के ज़रीब इस्तेमाल करेंगे। अगर दूसरी मसावत को हम 3 से ज़र्ब करते हैं तो यहाँ दोनों के ज़रीब 3 हो जाएंगे, इसलिए काम कम होगा और आसानी से होगा। मसावत 2 को 3 से ज़र्ब करने पर, ये मसावत नंबर 2 है, उसको हम 3 से ज़र्ब कर रहे हैं। 3x जमा y बराबर 2, यानी ये जो तीनों अरकान हैं तीनों को 3 से ज़र्ब करेंगे। पहला रुकन 3 त्रिक 9, यहाँ 1 होता है लिखा नहीं जाता, 3 1 3 y और ये 3 दूनी 6। इस मसावत को हम कहेंगे मसावत नंबर 3। अब पहली मसावत और तीसरी मसावत, इन दोनों मसावत में y का ज़रीब 3 नज़र आ रहा है, अलामतें मुख्तलिफ है। अब इसका उसूल याद रखें कि अलामतें अगर दोनों मसावत में एक जैसी हो तो तफरीक का अमल करना, और अलग अलग हो जैसा कि इस मिसाल में नज़र आ रहा है, यहाँ पर नफ़ी है और यहाँ जमा है, तो हम जमा का अमल करेंगे। मसावत 1 और 3 जमा करने पर पहली मसावत लिख लेते हैं 5x नफ़ी 3y बराबर 8, और तीसरी मसावत जो हमने ज़र्ब कर कर हासिल की वो है 9x जमा 3y बराबर 6। अब इन दोनों की हमको जमा करना है। जमा करते वक्त इधर भी जमा होंगी बराबर के और उधर भी जमा होंगी। तो सबसे पहले x वाले ज़रीब की जमा करेंगी। 5 और 9 14x। अब y वाले ज़रीब, ये मस्बत 3 है, उसमें से तफरीक करना है 3, 3 में से 3 चला गया 0, कुछ नहीं बचा, और यहाँ पर 8 और 6 14 हो गए। अब अलामतों का कायदा याद रखें कि अलामतें जब ज़रीब की एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो बदल जाती है। कौन सी अलामत किस में बदलती है? तो मस्बत मनफी में बदलती है, और मनफी जब जाती है तो मस्बत में बदलती है, यानी दोनों अलामतें एक दूसरे में तब्दील होती है। उसी तरह से ज़र्ब और तकसीम का अमल भी है, दोनों एक दूसरे में तब्दील होती है। बराबर के अलामत के दूसरे तरफ जब ज़र्ब वाला अदद जाता है तो तकसीम में, और तकसीम वाला अदद ज़र्ब में जाता है। तो यहाँ 14 ज़र्ब में है, इसको हम जब दूसरे तरफ भेजेंगे तो वो तकसीम में चला जाएगा। x बराबर 14/14, उसी अदद को उसी अदद से तकसीम करो, 14 1 14, x की कीमत 1 हासिल हुई। इसको हम पहली दूसरी तीसरी तीनों में से किसी भी मसावत में रख सकते हैं। ये जो तीनों मसावतें हैं वहाँ x की कीमत हम रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम मसावत नंबर 2 इस्तेमाल करें। तो x बराबर 1 मसावत 2 में रखेंगे हम।
مساوات نمبر 2 یہ ہے، اس مساوات میں ہم x ہٹا کر 1 لکھ رہے، 3 ضرب 1 جمع y برابر 2، 3 1 3 جمع 2 جمع y برابر 2۔ اب یہ 3 مثبت ہے، یہاں اس کی علامت نہیں ہے، مطلب مثبت۔ جب دوسرے طرف جائیں گا تو یہ منفی ہوں گا، جیسا کہ میں نے اوپر یہاں پر سمجھایا آپ کو قاعدہ، تو اس لحاظ سے 2 نفی 3۔ اب 2 میں سے تو 3 جاتے نہیں، یہاں پر قاعدہ دھیان میں رکھے کہ جب چھوٹا عدد ہو اور اس سے بڑا عدد تفریق کرنا ہو تو بڑے میں سے چھوٹا تفریق کرے اور علامت بڑے والی کی دے۔ تو بڑا ہے 3 اور اس کی علامت ہے نفی، 3 میں سے 2 گیا تو 1، یعنی y کی قیمت آئی نفی 1۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس حل ہے x اور y کی قیمت مثبت 1 منفی 1۔ اب یہاں پر اپنا کام ختم ہو گیا، لیکن ہم کو یہ تصدیق کرنا ضروری ہے کہ اپنا جواب صحیح ہے یا غلط۔ اس کی تصدیق کیسے کریں گے؟ تو یہ تصدیق ان دونوں قیمتوں کو تینوں میں سے کسی بھی ایک مساوات میں رکھ کر ہم تصدیق کر سکتے ہیں۔ یہاں پر پہلی مساوات استعمال کرتا ہوں، x کی قیمت 1 اور y کی قیمت جو ہے نفی 1 ہے، اور برابر کے دوسرے جانب ہے 8۔ 3 1 3 پہلے ہے 5 1 5، نفی نفی کا ضرب ہو گیا جمع، 3 1 3 اور یہ 8، دونوں کی جمع ہو گئی 8 اور ادھر بھی 8، دونوں طرف 8 8 ہے۔ جس طرح سے ترازو کے دونوں پلڑے مساوی ہوتا ہم مطمئن ہوتے، اسی طرح سے مساوات مطمئن ہوئی، یعنی ہمارا جو جواب ہے وہ صحیح ہے۔ تو یہ تصدیق کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو لکھنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن لکھ لے تو بہتر ہے۔